بیوی کے مشورے سے بچنے کی تاکید کا واقعہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے عورت کی ناقص العقل کے باعث اس کی مشاورت سے ممانعت کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک کامل ولی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زبان میں خدا نے ایسی تاثیر پنہا رکھی تھی کہ جو دعا بھی مانگتے وہ دربار خداوندی میں اسی وقت مستجاب ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے کسی علاقے میں کفار سے جنگ کا حکم ملا۔ انہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ اب جس علاقے میں موسیٰ کو جنگ کرنا تھی اس میں مذکورہ ولی اللہ کی بیوی کے رشتہ دار رہتے تھے۔ موصوف کی بیوی کو خدشہ ہوا کہ اگر موسیٰ کو جنگ میں فتح ہو گئی تو میرے عزیز و اقاربی جنگ کی نظر ہو جائے گی۔ اس خیال سے اس عورت نے اپنے خاوند سے جو کہ ولی کامل تھے عرض کی کہ آپ خدا سے دعا مانگے کہ حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ ولی اللہ نے یہ سوچے بغیر کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، خدا کے حضور یہ دعا کر دی کہ میرے مولا تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، آج بھی میری دعا قبول فرما لے اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی کی اس عجیب اور غریب دعا پر تعجب ہوا، لیکن خدا نے ان کی دعا اس وجہ سے منظور کر لی کہ اس نے بڑی امید سے خدا کے آگے دست سوال دراز کیا تھا۔ اگر میں اس کو نا امید کروں گا تو یہ میری عنایات سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی واحد ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاں بالکل ناپید ہے، ورنہ خدا ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ چنانچہ خدا نے اس ولی بزرگ کی دعا قبول کر لی اور یوں موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ فوراً دربار یزدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ، اے رب العزت، مجھے خود ہی جنگ کا حکم دیا اور خود ہی شکست بھی دے دی، اس میں تیری کون سی مصلحت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، بے شک میں نے ہی جنگ کا حکم دیا تھا، مگر میرے آگے جب میرے ایک ولی نے دست سوال دراز کیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی دعا اور خواہش کو روکوں، اس لیے میں نے اس کی دعا کو اپنے حکم پر ترجیح دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ ہوئے۔ انہوں نے خدا سے عرض کی، رب العزت، جو تیرا ولی تیرے احکام کو ہی منسوخ کروانے کا خواہاں رہتا ہے، جس کو تیری خوشنودی کے بجائے تیرے دشمنوں کی رضا جوئی منظور ہے، تو ایسے ولی سے اپنی ولایت اور بزرگی چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی۔ ناراض تو خداوند اس ولی سے پہلے ہی تھا کہ اس شخص نے دوستی کا دعویٰ تو میرے ساتھ کر رکھا ہے لیکن اپنی بیوی کی خواہش اور تمنا کو میرے احکام پر فوقیت دے رہا تھا۔ اللہ نے اس ولی کامل سے ولایت چھین لی۔ اب اس ولی کو بڑا دکھ ہوا، اس نے خدا سے بڑی معافیاں مانگی اور کئی سال ریاضت میں گزار دیے، مگر اس کو چھینی ہوئی ولایت اور مقام ریاضت دوبارہ نہ مل سکا۔ آخر ایک روز خدا کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، دیکھو اب تمہیں ولایت کو واپس نہیں مل سکتی، لیکن تم پر اتنی مہربانی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے 3 دعائیں مانگو، میں ان کو ضرور پورا کروں گا۔ اللہ کا وہ بندہ جو ولایت تو کھو ہی چکا تھا، یہاں بھی اپنی بیوی کے دام فریب میں پھنس گیا اور غلطی سے اپنی بیوی کو بتا بیٹھا کہ خدا نے میرے ساتھ 3 دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب بیوی نے فوراً پہلے اپنی خواہش منوانے کی کوشش کی اور اپنے خاوند سے کہا کہ تم اللہ سے پہلی بات یہ کرو کہ وہ مجھے دنیا کی حسین ترین عورت بنا دے۔ اس شخص نے بیوی کی آرزو اللہ کے حضور میں بیان کر دی
اور دعا کی، اور اللہ نے اس عورت کو دنیا کی حسین ترین عورت بنا دیا۔ اب اتفاق کی بات کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ تم کیا اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تمہیں کسی محل میں ہونا چاہیے، یہاں راج پات ہو، بادشاہی ہو، نوکر چاکر ہو، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ اس عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے خاوند کو چھوڑ کر اس بادشاہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔ اس سابق ولی اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کس قدر بے وفائی کی۔ اس کے پاس خدا کی طرف سے 2 مزید دعائیں منظور کرانے کی پیشکش موجود تھی۔ اس نے اللہ سے عرض کی، اے خداوند کریم، اس بے وفا عورت کو کتیا بنا دے۔ حق تعالیٰ نے اس عورت کو کتیا بنا دیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ حسینہ قیامت خیز تو کتیا کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، اس نے اس کو مار کر بھگا دیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے آدمی کے پاس پہنچ گئی اور سارا دن گھر کے باہر دروازے پر بیٹھی رہتی۔ اب گھر میں بچے ماں کو یاد کر کے روتے تو وہ شخص بڑا پریشان ہوتا، اور بچوں کو روتا سن کر وہ کتیا عورت زور سے بھونکتی۔ اس صورتحال سے اس شخص کا جینا حرام کر دیا۔ آخر تنگ آ کر خدا سے اس شخص نے اپنی تیسری بات یعنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ اے خداوندہ، اس عورت کو ویسے ہی عورت بنا دے تاکہ یہ اپنی اولاد کو تو سنبھال سکے۔ اللہ نے وعدہ کے مطابق اس شخص کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کتیا کو عورت بنا دیا۔ خواجہ اطہر یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کی مکاری اور ناقص العقلی بڑے بڑے اولیاء کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے، اس لیے عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ مذکورہ واقعے میں اس خدا کے ولی نے عورت کی ادنا سی خواہش پر پہلے اپنی ولایت برباد کر لی اور اپنی ریاضت کے بدلے خدا کی پیشکش کا عورت کے ہاتھوں بیڑا غرق کر دیا۔ اگر وہ خدا سے لو لگا رکھتا اور عورت کے معاملے میں خدا سے پناہ مانگتا تو کم از کم پہلی مرتبہ ناکامی اور بربادی کے بعد دوسری مرتبہ اس کو خدا کی درگاہ میں ضرور کامیابی ہوتی۔ لیکن یہ ولایت کے منصب، یہ ریاضت کی مسند اور یہ عبادت کے مقام صرف اس کو ملتے ہیں جس کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔